ہاتھ پہ کوئی کہہ رہے ہیں وہ فریڈم فائٹرز ہیں. If you agree with the view of the British government, اگر آپ برٹش حکومت کے حساب سے دیکھیں گے اور اگر آپ مانیں گے کہ اب برٹش حکومت جب آئی تھی انڈیا کو اور ان کو حق تھا انڈیا کے اوپر رول کرنے کے لیے، تو آپ یہ لوگ جو انڈیا جو برٹشرز کے خلاف لڑ رہے تھے، آپ انہیں ٹیررسٹ، آپ انہیں دہشت گرد کہیں گے. اور اگر آپ کامن انڈین کے حساب سے دیکھیں گے، کیا برٹشرز جب آئے تھے یہ صرف ٹریڈ کرنے کے لیے آئے تھے، انہیں کوئی حق نہیں تھا ہندوستان انڈیا کے اوپر رول کرنا، تو آپ یہ ہندوستانی لوگ کو کہیں گے فریڈم فائٹرز، پیٹریوٹس، جو ہندوستان کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. سیم لوگ سیم ایکٹیویٹی کر رہے تھے، سیم چیز کر رہے تھے، لیکن دو لقب، دو لیبلز دی گئے، دو لیبلز دیا گیا یہ لوگ کو. اور ہمیں پتا ہے امریکن ریولیوشن جب ہو رہا تھا، جارج واشنگٹن وہ امریکہ کے فریڈم کے لیے لڑ رہے تھے جب برٹشرز امریکہ کے اوپر رول کر رہے تھے. اور برٹش گورنمنٹ کے حساب سے جارج واشنگٹن ٹیررسٹ نمبر 1 کہا گیا تھا. بعد میں جب امریکہ کو فریڈم ملتی ہے تو جارج واشنگٹن پریزیڈنٹ آف یو ایس اے بن جاتے ہیں. سوچئے ٹیررسٹ نمبر 1 پریزیڈنٹ آف یو ایس اے بن جاتے ہیں. اگر آپ ساؤتھ افریقہ کے بارے میں پڑھیں گے، جب ساؤتھ افریقہ کو وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ رول کر رہی تھی، نیلسن منڈیلا کو امپریزن کیا گیا تھا رابن آئلینڈز میں 25 سال سے زیادہ، اور وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ کے مطابق کے حساب سے نیلسن منڈیلا ٹیررسٹ نمبر 1 تھا. بعد میں جب ساؤتھ افریقہ کو فریڈم مل جاتی ہے اور وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ کو نکالا جاتا ہے، تو نیلسن منڈیلا کو نوبل پرائز فار پیس ملتا ہے. سوچئے ٹیررسٹ نمبر 1 دہشت گرد کو نوبل پرائز ملتا ہے، انہیں جائزہ ملتا ہے پیس کے لیے. ایسا نہیں تھا کیا وہ پہلے برا تھے اور بعد میں اچھے ہوئے؟ جو سیم ایکٹیویٹی کے لیے، سیم چیز کے لیے، جن چیز کے لیے انہیں دہشت گرد کہا گیا، یہی چیز کے لیے انہیں نوبل پرائز فار پیس ملتا ہے. تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو بھی لیبل میڈیا کسی کو دیتی ہے تو وہ لیبل یہ انسان یا یہ شخص کے اوپر چپک جاتا ہے. میڈیا بہت پاورفل ہے، وہ دن کو رات میں کنورٹ کر سکتی ہے، رات کو دن میں، ہیرو کو ولن میں، ولن کو ہیرو میں. اور ہم مسلمان، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ میڈیا کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، دعوتی کام کے لیے استعمال کریں. اور میڈیا کہتی ہے مسلمان شدت پسند ہے، میڈیا کہتی ہے مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے. اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھیں گے، بنیاد پرست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ According to the Oxford Dictionary, fundamentalist is a person who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion. اور ریوائز ایڈیشن آکسفورڈ ڈکشنری میں اس کا ڈیفینیشن ہے fundamentalist is a person who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion, especially Islam. یہ لفظ especially اسلام ریوائز ایڈیشن آف دا آکسفورڈ ڈکشنری میں اس کا اضافہ ہوا ہے. تو جبھی بھی آپ مسلمان کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کیا وہ شدت پسند ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ بنیاد پرست ہے.
اور کئی بار میڈیا یہ چیزیں پھیلاتی ہے، اور کوئی بھی شخص کا قتل، کوئی بھی معصوم شخص کا قتل کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ کیا اگر ایک شخص، کوئی بھی شخص کوئی معصوم کا قتل کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا ہے، اور اگر کوئی شخص ایک انسان کی جان بچاتا ہے ایسا ہے کیا وہ ساری انسانیت کا جان بچایا ہے۔ میں کئی مذہبی کتاب پڑھا ہوں، لیکن کوئی بھی مذہبی کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کا قتل کرتے ہیں گویا ہے ایسا ہے کہ آپ ساری انسانیت کا قتل کرے معصوم شخص کا، اور اگر آپ ایک انسان کو بچاتے یا ایک جان بچاتے ہیں ایسا ہے کہ آپ ساری انسانیت کا جان بچائیں۔ یہ صرف قرآن مجید میں اس کی مثال دی گئی ہے، یہ آیت قرآن مجید میں ہے۔ اسی لیے اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے، اسلام انسانیت کے لیے زحمت نہیں ہے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں، میڈیا کہتی ہے کیا اسلام از این انٹالرنٹ ریلیجن۔ اسلام ایک پریکٹیکل سلیوشن ہمیں دیتا ہے، کیا معاشرے میں ہم کیسا رہنا چاہیے اور کیسا کرائم ریٹ کم ہو جائے گا۔ ہر مذہب جو میجر ورلڈ ریلیجنز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چوری نہیں کرنا چاہیے، چوری غلط ہے۔ ہندوازم کہتا ہے یہ چیز، کرسچینٹی اور اسلام۔ تو کیا فرق ہے اسلام اور دوسرے مذاہب میں؟ اسلام besides saying that you should not rob, it shows you a practical way in which people will not rob. اسلام صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ چوری غلط ہے یا چوری مت کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسا معاشرے میں چوری نہیں ہوں گی، ایک پریکٹیکل سلیوشن۔ اسلام میں زکوٰۃ کا سسٹم ہے، ہر شخص جس کے پاس 85 گرامز آف گولڈ سے زیادہ ہے ان کا جو مال ہے انہیں 2.5% آف ان کا سیونگ جو ہے وہ چیریٹی میں دینا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اگر ہر امیر شخص زکوٰۃ دے گا تو دنیا میں جو فقر ہے، جو پاورٹی ہے، جو غربت ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد اگر کوئی بھی شخص چوری کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ۔ As for the thief, whether the person be a man or a woman, chop off their hands as a punishment from the Lord for their crime۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا چور کے بارے میں کیا ان کے ہاتھ کاٹے جانا چاہیے؟ تو اگر آپ اسلامک شریعہ نافذ کریں گے تو فوراً معاشرے میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ تو اگر کرائم ریٹ کوئی بھی کنٹری میں کم کرنا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کرائم ریٹ کم ہو تو ہمیں شریعہ نافذ کرنا چاہیے، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو۔ جس دن
ہم شریعہ نافذ کریں گے اس دن معاشرے میں کرائم ریٹ کم ہو جائے گا. تو اسی لیے اسلام کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. امریکہ، لوگ کہتے ہیں کیا امریکہ ایک ایڈوانس کنٹری ہے، دا موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ، سب سے زیادہ ترقی امریکہ کی ہے. امریکہ میں کرائم ریٹ سب سے زیادہ ہے، ون آف دا میکسیمم ان دا ورلڈ. The crime rate in America is one of the maximum in the world. اور robbery بھی یہ امریکہ میں one of the maximum ہے. میں آپ سے ایک سمپل سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اگر اسلامک شریعہ امریکہ کے معاشرے امریکہ میں نافذ ہوں گی، کیا ہر امیر شخص جس کے پاس 85 گرامز آف گولڈ سے زیادہ مال ہے وہ 2.5% اپنی سیونگ چیریٹی زکوٰۃ میں دینا چاہیے، اور اس کے بعد اگر کوئی بھی شخص چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کٹنا چاہیے؟ میں آپ سے ایک سمپل آسان سوال پوچھتا ہوں، کیا جو رابری کا جو ریٹ جو امریکہ میں ہے کیا وہ بڑھے گا؟ چوری کا ریٹ کیا امریکہ میں بڑھے گا، سیم رہے گا یا کم ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بڑھے گا، سیم رہے گا یا گھٹے گا؟ کم ہوگا یا بڑھے گا؟ کم ہوگا یا بڑھے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کم ہوگا. جس دن شریعہ نافذ ہوں گی کوئی بھی کنٹری میں کرائم ریٹ کم ہو جائے گا. جو میجر ورلڈ ریلیجنز ہیں، جو مذاہب ہیں، چاہے ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، اسلام ہو، یہ سارے مذاہب کہتے ہیں کہ ہمیں عورت کی بلاತ್ಕಾری نہیں کرنا چاہیے، عورت کو چھیڑنا نہیں چاہیے، لڑکی کو چھیڑنا نہیں چاہیے. وی شوڈ ناٹ مولیسٹ اے وومن. ہندوازم یہ کہتا ہے، کرسچینٹی یہ کہتا ہے، اور اسلام بھی یہ سیم چیز کہتا ہے. تو کیا فرق ہے اسلام اور دوسرے مذاہب سے؟ فرق جو اسلام اور دوسرے مذاہب میں جو ہے وہ ہے کیا اسلام صرف یہ نہیں کہتا ہے کیا لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ نہیں کرنا چاہیے، یا لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ غلط ہے، یا لڑکی کو چھیڑنا نہیں صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام ایک پریکٹیکل سلیوشن ہمیں دیتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیسا بلاತ್ಕಾری روکا جائے، کیسا بلاತ್ಕಾری کم ہو جائے. Islam, besides teaching good, it shows you a practical way how to achieve the state of goodness. اسلام صرف اچھی بات کے بارے میں نہیں ذکر کرتا ہے، لیکن ہمیں پریکٹیکل سلیوشن دیتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو فالو کریں گے تو معاشرے میں کرائم ریٹ کم ہو جائے گا. اور اسلام میں ایک سسٹم آف حجاب ہے. کئی لوگ عورت کے حجاب کے بارے میں بات کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے قرآن مجید میں مرد کے حجاب کے بارے میں بات کرتے ہیں. سورۃ النور سورہ نمبر 24، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، آیت نمبر 30 میں، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. جبھی بھی کوئی بھی شخص ایک عورت کو دیکھتا ہے تو فوراً اپنی نظر نیچے کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ ہمیں اپنی نظر نیچے رکھنا چاہیے اگر ہم کسی عورت کو دیکھتے ہیں. اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ النور سورہ نمبر 24، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ.
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Say to the believing woman that she should lower her gaze. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty, and display not her beauty except what is ordinary thereof, and tell her to draw her veil over her bosoms, and display not her beauty except in front of their husbands, their fathers, their sons. And there's a big list of mahrams, of close relatives who you cannot marry. تو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں عورت کے حجاب کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور حجاب کے متعلق حجاب کے بارے میں 6 کرائیٹیریا ہے جو قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے. سب سے پہلے جو ہے جو لباس مرد اور عورت پہنتے ہیں، دا ایکسٹینٹ. مرد کے لیے جو عورت ہے وہ ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، فرام دا نیول ٹو دا نی. یہ لازم ہے کہ یہ ڈھکا ہونا چاہیے. اور عورت کے لیے کامل جسم ڈھکا ہونا چاہیے، الا ایکسپٹ جو چہرہ ہے اور جو ہینڈز اپ ٹو دا رسٹ ہے، ہاتھ ہے. کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے، چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر خلاف ہے. کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ لازم ہے. اور اس کے علاوہ جو کرائیٹیریاز ہے، 5 کرائیٹیریاز ہے، وہ سیم ہے مرد اور عورت کے لیے. دوسری چیز جو ہے، دوسرا کرائیٹیریا جو ہے، جو کپڑے جو پہنتے ہیں وہ ڈھیلے ہونا چاہیے، وہ چپکے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، وہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. کئی بار ہم لوگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہیں مرد اور کہیں عورت کو افسوس کی بات یہ کہ ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں، ان کا جسم کا فگر دکھ جاتا ہے. یہ حرام ہے. تیسرا جو کرائیٹیریا ہے، جو پوائنٹ ہے، the clothes they wear، جو کپڑے جو پہنتے ہیں وہ ٹرانسلیوسنٹ یا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے. ایسے کپڑے نہیں ہونا چاہیے جو کپڑے سے آپ جسم کو دیکھ سکتے ہیں. The second, the clothes they wear should be loose, it should not be tight fitting. The third, it should not be translucent or transparent. The fourth, چوتھی جو پوائنٹ ہے, that it should not be so glamorous that it attracts the opposite gender. اتنا گلیمرس نہیں ہونا چاہیے, چمکیلا یا اتنا خوبصورت کیا کوئی اس سے اٹریکٹ ہو جائے. کیا جھپکے ہوئے کپڑے, چمکیلے کپڑے یہ نہیں پہننا چاہیے. تو عورت کو ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے جو اٹریکٹیو ہو مرد کے لیے. اور جو چھٹی جو کرائیٹیریا ہے, پانچویں جو کرائیٹیریا ہے, کیا جو کپڑے جو آپ پہن رہے ہیں وہ دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے. مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے اور عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. اور چھٹی جو کرائیٹیریا ہے, کیا کپڑے جو آپ پہنتے ہیں وہ ایک غیر مسلم کی نشانی نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ مسلمان صلیب نہیں پہن سکتا ہے, کراس نہیں پہن سکتا ہے, تو کپڑے دوسرے مذہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے. یہ 6 کرائیٹیریا ہے حجاب کے بارے میں. لیکن یہ پورا حجاب نہیں ہے. حجاب بھی آتا ہے کس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں دوسرے جنس سے, عورت سے, کیسا آپ چلتے ہیں, یہ کمپلیٹ حجاب ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. O Prophet, tell your wives and your daughters and the believing women that when they go abroad to put on the cloak. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آپ سب پر ہو۔ الحمدللہ میں پاکستان میں تقریباً 3 سے 4 ہفتے ہوں اور مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، خصوصاً فیصل آباد میں تقریر کرنے کی۔ میں سنتا تھا کہ فیصل آباد ٹیکسٹائل کا شہر ہے، سٹی آف ٹیکسٹائل، اور الحمدللہ آج یہ تقریر فیصل آباد میں ہے اور اس تقریر کا موضوع ہے دعویٰ کے طریقے۔ دعویٰ مانی انویٹیشن۔ جب بھی ہم یہ لفظ دعوت سنتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے چکن بریانی، مٹن بریانی۔ دعویٰ یا دعوت کا مطلب چکن بریانی یا مٹن بریانی نہیں، دعوت کا مطلب ہے این انویٹیشن، کسی کو بلانا۔ اور انویٹیشن صرف ایک آؤٹ سائڈر، ایک باہر کے انسان کو دی جا سکتی ہے۔ تو جب بھی آپ اسلام کی دعوت کسی غیر مسلم کو دیتے ہیں، اسے اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں دعویٰ۔ اور جب ہم مسلمان کو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اس کا صحیح لفظ ہے اصلاح، ٹو ریپیئر، ٹو امپروو۔ حالانکہ دونوں لفظ انٹرچینج ہوتے ہیں، لیکن جب آپ غیر مسلمان کو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اسلام کے قریب لے کے آتے ہیں، صحیح عربی لفظ دعویٰ۔ اور جب مسلمان کو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں اصلاح۔ دعویٰ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور دعویٰ کرنے کے کئی طریقے ہیں، کچھ لیس افیکٹو ہے اور کچھ اور افیکٹو ہے۔ سب سے عام طریقہ جو مسلمان استعمال کرتے ہیں اسلام کی دعوت غیر مسلم کو دینے کے لیے، وہ ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں 1000 اچھائیاں پیش کرتے ہیں۔ مان لو اگر وہ غیر مسلم جو آپ فرماتے ہیں اسلام کے بارے میں وہ قبول کرتا ہے، پھر بھی اس کے ذہن میں یہ رہے گا تم مسلمان ٹیررسٹ ہے، تم مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، تم نے اسلام کو تلوار کے زور پہ پھیلایا، تم وہ مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں، تم وہ مسلمان ہیں جو خواتین کو پردے کے اندر رکھ کے ذلیل کرتے ہیں۔ یہ چند شبہ اس غیر مسلم کے ذہن میں اسلام کے اچھائیاں کو قبول کرنے سے روکتا ہے۔ اسی لیے میں جب بھی کوئی غیر مسلم سے ملتا ہوں
میں اسے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے؟ آپ کو کیا چیز اسلام میں پسند نہیں ہے؟ اور میں اس کو کمفرٹیبل کرتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ آپ جو بھی چاہے اسلام کے خلاف کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو جو لگتا ہے اسلام میں غلط ہے، آپ دل کھول کے مجھے کہہ سکتے ہیں۔ اور جب میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ وہ جو بھی چاہے اسلام کے بارے میں غلط جو سمجھتا ہے وہ کھل کے کہہ سکتا ہے، تو غیر مسلمان 3 یا 4 سوال کرتے ہیں یا 3 یا 4 چیز اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اور یہ 3 یا 4 چیز اکثر جو اسلام کے 20 سب سے کامن، سب سے عام سوالات اسلام کے خلاف جو ہے وہ ان 20 سوالات میں سے ہی ہے۔